اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ ناظرین، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کے پہلے پارے میں دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع اور چوتھے رکوع میں آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33 اس طرح 4 آیتوں کی تلاوت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ انہی آیات بینات کا سب سے پہلے قریب ترجمہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں وہ جو فساد کرے اس میں اور بہائے خون؟ اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری پاکیزگی کے ساتھ، تقدیس کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور سکھلایا حضرت آدم علیہ السلام کو نام ساری چیزوں کے، اور پھر انہیں سامنے کر دیا فرشتوں کے، اور ارشاد فرمایا بتاؤ تم مجھے ان کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا پاک ہے تیری ذات، نہیں علم ہمیں سوائے اس کے جو تو نے سکھلایا ہمیں، بے شک تو ہی علم والا، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ارشاد فرمایا اے آدم بتاؤ انہیں ان چیزوں کے نام، اور پھر جب حضرت آدم نے بتایا انہیں نام ان چیزوں کے تو ارشاد فرمایا رب نے کیا نہیں میں تم سے کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں غیب آسمان و زمین کا، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ ہے ان 4 آیات بینات کا ترجمہ۔ آج کے اس مضمون میں رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری نسل انسانی جو اس وقت اللہ کی زمین پر رہتی بستی ہے اور قیامت تک کے آنے والے انسان، ان کی ابتدا کس طرح ہوئی، قرآن شریف نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے۔ یہاں ہم یہ بات عرض کرتے کہ آدمی اپنی عقل اور اپنی سوچ کے مطابق جب کوئی نظریہ قائم کرتا ہے تو کس بری طرح ٹھوکر کھاتا ہے اگر اس کا علم اس کے مقابلے میں وحی ربانی کی روشنی میں ہو، حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کے لائے ہوئے علم کی روشنی میں ہو، تو پھر اس کا علم کس مقام پر ہوتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آبادی کا ایک بڑا حصہ ایسا بھی ہے
جو انسان کو کسی جانور کی ترقی یافتہ شکل سمجھتا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے اللہ کا وہ کلام ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اس انسان کو پیدا کیا اور اس انسان کی پوری نسل کو اس زمین پر پھیلایا، اور اس کی روشنی میں آج آپ دیکھیے کہ یہ انسانیت کس معزز مقام پر فائز کی جاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان جن کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کی تخلیق کا تذکرہ قرآن شریف میں یہاں بھی ارشاد فرمایا۔ اس کے سوا سورۃ الاعراف میں، سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ صاد میں کئی مقام پر ان کا تذکرہ ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ جیسے سورۃ صاد کی ایک آیت شریفہ میں رب نے ارشاد فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں مٹی سے، انی خالق بشرا من طین، میں بنانے والا ہوں، تخلیق کرنے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں انسان کو مٹی سے، فاذا سویتہ، اور جب میں اسے درست کر لوں، ونفخ فیہ من روحی، اور میں اس میں اپنی روح کو، اپنے حکم کو داخل کر دوں، یعنی اس کو زندہ کر دوں، تو فقعوا لہ ساجدین، تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، سجدے میں گر پڑنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا یہاں تذکرہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ آپ کو یاد دلا دوں کہ 3 خاص مخلوق ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک تو ہیں فرشتے، یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کی تخلیق نور سے فرمائی ہے، اور ان کی فطرت میں اللہ نے نافرمانی کا کوئی عنصر سرے سے رکھا ہی نہیں۔ کہ قرآن نے فرمایا ان کی صفت کو ظاہر کرتے ہوئے کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بس وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری ایک مخلوق ہے جس کو جن کہا جاتا ہے، یہ باقاعدہ ایک مخلوق ہے، اور اپنی تخلیق کے اعتبار سے قرآن شریف میں ان کا بھی تذکرہ ہے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کے بھی پہلے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، اور پہلا شخص جو جنوں میں پیدا کیا اس کا نام جان، جس کو سورہ الرحمن میں فرمایا رب تعالیٰ نے، اور پھر اس کی نسل کو اللہ نے آباد کیا تھا، اور یہ مخلوق جو ہے اس کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ تو ایک مخلوق فرشتہ ہے جس کو نور سے اللہ نے پیدا فرمایا، دوسری مخلوق جن ہے جس کو آگ سے پیدا فرمایا، چونکہ وہ نور سے پیدا کیے گئے اس لیے دکھائی نہیں دیتے، یہ آگ سے پیدا کیا گیا اس لیے یہ دکھائی نہیں دیتا، اور تیسری مخلوق ہے انسان، جس کے سب سے پہلے انسان کو رب تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا اس کا تذکرہ آج کی آیت مبارکہ میں۔ ہم اس کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں ناظرین کہ اللہ نے اس انسانیت کو کتنی عزت کے مقام سے نوازا ہے کہ اس کے پہلے انسان کو، سورۃ النساء کی ایک آیت شریفہ جس سے سورۃ النساء شروع ہوتی ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اے انسانوں اپنے اس رب سے ڈرو، اپنے اس رب کا لحاظ کر کے زندگی گزارو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک انسان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجہا، اور اسی پہلے انسان سے اس کے جوڑے کو یعنی اس کی بیوی کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں سے اس دنیا میں پھیلا دیا۔ اس کا معنی یہ کہ پہلا انسان جو ہے، قرآن انسانیت کو اتنی عزت کے مقام پر رکھتا ہے کہ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کسی جانور کی اولاد نہیں، کسی جانور کی نسل نہیں، بلکہ یہ تو پوری انسانیت اس انسان کی نسل میں اللہ نے اس کو پیدا فرمایا کہ جس کے پہلے انسان کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا تھا۔ اور اس کے بعد دست قدرت جو میں نے لفظ استعمال کیا اس کے لیے خود قرآن شریف میں یہ لفظ آپ کو ملتا ہے، خلقت بیدی، میں نے اس کو پیدا کیا اپنے دست قدرت سے۔
تو یہ انسان قرآن اس انسانیت کو اس عزت والے مقام پر فائز فرماتا ہے کہ یہ پوری انسانیت جو ہے، سارے مرد اور عورتیں جس کو اللہ نے اس زمین پر پھیلا رکھا ہے، یہ کسی جانور کی نہیں بلکہ ایک انسان کی اولاد ہیں۔ اور پھر ہمارا ایمان، یہ آیت شریفہ اور اس کے بعد مزید آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، جس میں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جہاں پہلے انسان ہیں، اس کے ساتھ ہی اللہ کے پہلے نبی ہیں، پہلے پیغمبر ہیں۔ گویا قرآن کی روشنی میں انسانیت کو اس مقام پر فائز کیا جاتا ہے کہ یہ پوری انسانیت اصل کے اعتبار سے ایک پیغمبر کی اولاد ہے۔ اور دوسری طرف ان کے بیچاروں کے اپنے ایجاد کردہ نظریات، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی ایک شریف آدمی کو شرمانا چاہیے۔ اب ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بھی پہلے رب تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ یہ خدا نخواستہ فرشتوں سے کوئی مشورے کی بات نہیں تھی، بلکہ فرشتوں کو رب تعالیٰ اس بات کی اطلاع فرما رہے تھے کہ میں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں زمین پر۔ خلیفہ لفظ جو ہے، اس کا ترجمہ میں نے جو کا تو کر دیا، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ہمارے بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے نائب۔ دیکھیے، میں یہاں پر اپنے ناظرین سے ایک بہت ادب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے قلب میں، اپنے دل میں توسع پیدا کریں، وسعت پیدا کریں، اور اس وسعت کے نتیجے میں یہ ہونا چاہیے کہ جتنے لوگوں نے قرآن شریف کا ترجمہ اردو میں یا کسی بھی زبان میں کیا ہے، ان سب کی کوشش کیا تھی؟ ان کو خود تو ترجمہ آتا تھا، جب نہ انہوں نے ترجمہ کیا انہیں خود تو ترجمہ آتا تھا۔ ظاہر ہے اب انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جن لوگوں کو عربی زبان سے تعلق نہیں ہے وہ بھی اللہ کے کلام کو اپنی زبان میں سمجھ سکیں، تاکہ اس کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو۔ اب ظاہر ہے ہر طبقہ فکر کے عالم نے اپنی انتہائی کوشش اس بات کی ہے کہ وہ آسان سے آسان زبان میں اس کا ترجمہ کر کے امت تک پہنچا سکے۔ ہر ایک کی کوشش اور کاوش جو رہی ہے وہ صرف یہ کہ انسانوں تک اللہ کے کلام کو پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اب ظاہر ہے ہر انسان کے علم کا معیار الگ الگ اللہ نے رکھا ہے۔ ہر چیز کو، اللہ کی تخلیق کی ایک شان یہ ہے، ہر چیز کو انہوں نے بالکل الگ الگ پیدا فرمایا ہے۔ تو اب کسی نے اس کا ترجمہ نائب کیا، کسی نے اس کا ترجمہ خلیفہ کیا، تو یہ کوئی لڑنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ کہ خلیفہ جنہوں نے ترجمہ کیا ان کے نزدیک یہ تھا کہ بھئی یہ خلیفہ کی چونکہ کئی تشریحی معنی ہوتا ہے، اس لیے آدمی اپنے طور سے اس کو سمجھ لے گا۔ خلافت اصل میں کہتے ہیں احکام کو نافذ کرنے کی طاقت دے کر کسی کو بھیجنا۔ تو انسان کو اللہ نے اس لیے اس زمین پر پیدا فرمایا کہ یہ اللہ کے احکام کو اللہ کی مخلوق پر نافذ کرے، اسی لیے اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کو منمانی کرنے کی چھوٹ دی ہوتی تو پھر سارے انبیاء علیہ نبی الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں اللہ اپنی کتابیں نازل فرماتا؟ اسی رکوع میں آگے انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل آئے گی۔ تو خلیفہ کا جنہوں نے ترجمہ نائب کیا وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ ہم خلیفہ اس لیے جوں کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اس کا تشریحی معنی ہمارے سامنے آئے کہ اللہ نے اپنے احکام کو اپنی اس مخلوق پر نافذ کرنے کے لیے اس انسان کو یہاں پر بھیجا ہے۔ اور دوسرے خلیفہ کا ایک اور ترجمہ ہوتا ہے صاحب اختیار مخلوق۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ اس زمین پر اللہ نے انسانیت کو یا انسان کو جن اختیارات سے نوازا ہے وہ اختیار اللہ نے اس کے سوا کسی دوسری مخلوق کو نہیں دی۔ جنات اور فرشتے یہ ابھی خارج از بحث ہے، یہ بحث کے باہر کی بات ہے۔ ابھی ہم بات انسانوں کی کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے جو اختیار دیا ہے، اور اختیار دینے کے ساتھ ساتھ اس کو خیر اور شر، بھلائی اور برائی، جس کو قرآن نے کہا فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس کی فطرت میں، اس کی ضمیر میں اس بات کو رکھ دیا ہے کہ یہ جانتا ہے کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔
دونوں کی پہچان دیا، دونوں کی پہچان کے لیے اللہ نے عقل کی دولت دیا، علم عطا فرمایا، اپنے انبیاء کے ذریعے اس کی رہنمائی فرمائی، اور اس کے بعد پھر اس کو اختیارات اس کے حوالے کیے، اور ان اختیارات کو دینے کے بعد اس کو یہ واضح کر دیا کہ تجھ کو اس زمین پر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے اس لیے موقع مرحمت فرمایا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں بہتر عمل کر کے کون آتا ہے۔ تو یہ لفظ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے صاحب اختیار مخلوق۔ کسی نے اس کا ترجمہ نائب کیا، وہ بھی ٹھیک، کسی نے اس کا ترجمہ جو کہ تم خلیفہ کر دیا، وہ بھی ٹھیک۔ میں نے معنی کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ میں ایک ایسی مخلوق کو بنانے والا ہوں اس زمین پر جس کو میں اختیارات دوں گا، خیر اور شر کے جذبات ان میں رکھوں گا، فساد بھی رکھوں گا، اصلاح بھی رکھوں گا ان کی فطرت میں، اور اس کے بعد ان کی آزادی دوں گا، وہ جس رخ کو چاہیں گے اختیار کریں گے، لیکن اس کے بعد ان کو چھوڑ نہیں دوں گا۔ جو خیر اور نیکی کر کے آئے گا اس کو اس کی بھرپور جزا اور بدلہ دوں گا، اور جو میرے احکام کے خلاف عمل کر کے آئے گا اس کو بھرپور سزا بھی دی جائے گی۔ اس مضمون کو سورۃ الاحزاب کے 22ویں پارے میں جو سورۃ شریفہ ہے، سورۃ الاحزاب کے آخری حصے میں جو مضمون رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس میں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ فرمایا ایک بار امانت تھا جو ہم نے پیش کیا، زمین پر بھی، آسمانوں پر بھی، پہاڑوں پر بھی، لیکن ان سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، گھبرا گئے، ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو اس خلافت کو آپ اس بار امانت کو سمجھ لیجیے۔ آگے فرمایا قالو، فرشتوں کو سے جب یہ بات رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تو انہوں نے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ اس زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو فساد کرے اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون خرابہ کرے اس میں، خون بہائے اس میں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتوں نے اپنے تعلق سے کہا کہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، اور آپ کی حمد بیان کرتے ہیں آپ کی تقدیس کے ساتھ۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں ایسا شک نہ ہو کہ فرشتوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حیرت انسان کی تخلیق پر کوئی اعتراض کیا ہو، یہ نہیں۔ انہوں نے معذرت خواہ انداز میں یہ سوچ کر کہ ہم جو تسبیح اور تقدیس اللہ کی بیان فرما رہے ہیں وہ شاید کم ہے، اس لیے کہیں اپنی تقدیس و تحمید کو وہ کم سمجھتے ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں کہ حضور والا کی حمد میں، تسبیح میں، پاکی بیان کرنے میں کوئی کمی ہے۔ خدا نخواستہ یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کی تخلیق پر کسی طرح کا اعتراض کیا تھا اس طرح۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ یہ انسان جو پیدا کیا جا رہا ہے وہ فساد بھی کرے گا، خون بھی بہائے گا؟ اس کا سیدھا جواب یہ سمجھیے، اللہ نے ان کو بتا دیا تھا کہ میں جو مخلوق پیدا کرنے والا ہوں اس میں یہ اور یہ صفات ہوں گی۔ آگے ارشاد فرمایا اب فرشتوں پہ یہ بات واضح فرمانی تھی کہ تم جو اتنی معصوم مخلوق، فرشتے جو ہیں معصوم مخلوق ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تم اتنی معصوم مخلوق ہو، اور تمہارے مقابلے میں میں جس نئی مخلوق کو، انسان کو پیدا کر رہا ہوں، اس کو اس زمین کا خلیفہ بنانے کا، اس زمین پر با اختیار بنانے کا جو میں نے فیصلہ کیا ہے، اس کے پیچھے اس انسان کو عطا کی جانے والی کون سی نعمت ہے، کس وجہ سے انسان کو اس زمین کی خلافت عطا فرمائی جا رہی ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے ناظرین، اس پر غور کیجیے۔ قرآن نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب یہاں پر یہ بات بتا دیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلے جسم اطہر مٹی سے بنایا گیا، جیسے میں نے قرآن شریف کی سورہ صاد کی وہ آیت آپ کو پڑھ کر سنائی تھی کہ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے انسان کو بنانے والا ہوں۔ تو مٹی سے انسان کی
شکل بنائی گئی، انسان کا جسم بنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کا، اور پھر اس میں اللہ نے روح کو پھونک دیا۔ روح کیا ہے؟ ہر انسان جانتا ہے کہ یہ انسانی جسم جو ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، اور یہ دو چیزوں میں ایک تو ہمارا جسم ہے جو مٹی کا بنا ہوا ہے، اور دوسرے اس کے اندر کی روح ہے جس کو ہم ہندی میں آتما کہتے ہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے۔ اور اہمیت کس چیز کی ہے؟ ان دونوں چیزوں میں ایک جسم اور دوسرے روح یا آتما، اس میں اہم کیا ہے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ جب تک اس جسم کے اندر اس کی روح باقی رہتی ہے تبھی تک ہم اس کو انسان سمجھتے ہیں اور زندہ سمجھتے ہیں، اور جس دن اللہ کے حکم سے اس کے جسم سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اس کی آتما کو الگ کیا جاتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ اس پڑے ہوئے جسم کو انسان نہیں کہا جاتا بلکہ لاش کہا جاتا ہے۔ اور پھر اپنے اپنے طریقے سے ہمارے ہاں جو اسلامی طریقہ جو روز اول سے اللہ نے جو انسان کو سکھلایا ہے، اس انسان کی روح کے نکل جانے کے بعد اس کے جسم کو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسم مٹی کا تھا اس کو مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد روح جو کہا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل جو چیز ہے اس کے اندر کی روح وہ باقی رہتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس بلا لی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ انشاءاللہ قرآن کی دوسری آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب حضرت آدم کا جسم مبارک بنایا رب تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے، اور اس کے بعد اس میں روح پھونک دی۔ اب روح جب پھونکی اور اس کے بعد اب یہ ذات جو ہے ان کا نام ہے حضرت آدم، تو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ یہ چونکہ آدم ان کا نام ہے اسی لیے ہم انسان کو آدمی کہتے ہیں، آدم کی اولاد ہے اس لیے اس کو آدمی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ نام سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا نام اور اس کی خواص، اس کے اندر کیا صفت اللہ نے رکھی ہے۔ کسی بھی چیز کی نام کی بہت اہمیت ہوتی ہے کہ نام کے ساتھ ہی اس کے سارے خواص ہمارے ذہن میں، جیسے ہم نے کہا قلم، تو قلم کے کہتے ہوئے ہمارے سامنے فٹ بال کے بارے میں کوئی خیال نہیں آتا، بلکہ ایک قلم اور اس کی ساری صفات ہمارے سامنے آ جاتی۔ جب کہا جائے کتاب، تو کتاب کہتے ہوئے کتاب جب ہم کہیں تو ہمارے سامنے کسی گارڈن کا کسی باغیچے کا تصور نہیں آتا، بلکہ کتاب اور اس کے سارے اوصاف ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور اس کے اندر پائے جانے والے اس کے خواص یہ سب کے سب سکھلا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، اب یہاں پر سے وعلم، یہ علم لفظ جو ہے علم کا معنی عربی میں زبان کے میں ہوتا ہے سکھلانا، اور اسی وجہ سے جو سکھلانے والا استاد ہوتا ہے اس کو معلم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر معلم کون ہے حضرت آدم علیہ السلام کا؟ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں یہ کہہ لیجئے کہ شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اور ان کو سکھلانے والا کون ہے؟ وعلم، اللہ نے سکھلایا، تو ان کا معلم جو ہے، ان کو سکھلانے والا جو ہے وہ حضرت حق جل مجدہ، اللہ کی ذات ہے جو حضرت آدم کو چیزوں کے نام اس کے اوصاف کے ساتھ سکھاتے ہیں۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، اور پھر ان ساری چیزوں کو فرشتوں کے سامنے، فرشتے موجود تھے، فرشتوں کے سامنے کر دیا اور فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ انبئونی عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے سکھلا، بتاؤ مجھے یہ چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے نام مجھے بتاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ نام سکھلائے کس کو گئے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ فرشتوں کا علم جو ہے وہ محدود ہوتا ہے، فرشتوں کا علم جو ہے وہ محدود ہوتا ہے، جس چیز کا علم اللہ نے جس فرشتے کو دیا، اور انسان کو اللہ نے لا محدود علم عطا فرمایا۔ تو حضرت آدم کو ساری چیزوں کے نام، ان کے خواص بتائے تھے، فرشتوں کے سامنے کیا، فرشتوں سے فرمایا کہ بتاؤ ان کے نام، اگر تم سچے ہو، تم جانتے ہو تو نام۔ فرشتوں کو ان کے نام معلوم نہیں تھے، اس لیے کہ سکھلایا تو حضرت آدم کو تھا۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتے جو ہیں انہوں نے کہا سبحانک، پاک ہے آپ کی ذات، لا علم لنا، نہیں ہمیں علم،
الا ما علمتنا، سوائے اس کے جتنا آپ نے ہم کو سکھلایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بس آپ ہی علم والے اور آپ ہی ساری حکمتوں کے جاننے والے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کے نام ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب یہ فرشتوں کی صفت دیکھیے کہ جس چیز کو وہ نہیں جانتے تھے اس کو قبول کر لیا، ہم نہیں جانتے۔ یہاں میں ایک بہت ادب سے ایک بات عرض کروں، بہت ہی مشہور صحابی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ قرآن شریف کی تفسیر کے معاملے میں یہ حضرات صحابہ میں سب سے اعلیٰ ترین مقام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، یہ مفسر قرآن کہلاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں مفسر قرآن کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا آدھا علم جو ہے وہ یہ ہے، دنیا کا آدھا علم، ذرا غور سے سنیے، دنیا کا آدھا علم، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں دنیا کا آدھا علم یہ ہے مجھے نہیں معلوم۔ جس چیز کے بارے میں ہمیں معلوم ہو قطعیت کے ساتھ، اس کے بارے میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں یہ معلوم ہے، لیکن جس چیز کے بارے میں نہ معلوم ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ اصل علم ہے، اس میں ہماری کوئی توہین نہیں ہے۔ علم تو اللہ کی عطا ہے، اس نے جو کچھ ہمیں دیا وہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ جو چیز ہمیں نہیں معلوم، ایمانداری اور دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ چیز ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ہماری گردن پھنستی وہاں ہے کہ جو چیز ہمیں معلوم ہے وہاں تو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں حق ہے، لیکن جو چیز نہیں معلوم اس پر بھی ہم زبردستی اپنے آپ کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بات انتہائی سخت گناہ ہے شریعت مطہرہ کی روشنی میں۔ بھئی جس چیز کے بارے میں، جیسے آپ مثال طور پر آپ دیکھیے، ایک شخص ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر جب اللہ نے اس کو ڈاکٹری کا علم دیا تو اس کو حق ہے کہ وہ مریض کا علاج کرے، اس کی بیماریوں کی تشخیص کرے، اس کی خدمت کرے۔ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، ہمارے ذمے یہ کام نہیں ہے۔ اب یہ کام اگر خدا نخواستہ ایک ایسا شخص جو ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ خود کو اگر ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرے گا تو اس کے نتیجے میں انسانیت کا فائدہ نہیں ہوگا، انسانیت کا شدید نقصان ہوگا، نہ جانے کتنے لوگ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں معلوم، ہم اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسی معزز شخصیت یہ فرماتے کہ یہ اعلیٰ علم ہے، اس کے کہنے سے آدمی کی کوئی توہین نہیں ہوتی، بلکہ اس کی صداقت، اس کی سچائی، اس کی ایمانداری ظاہر ہوتی ہے کہ کتنا سچا انسان ہے کہ جو چیز نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ تو ناظرین، ہم بھی اپنے نفس کو اس کا پابند بنائیں کہ جو چیز نہیں معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم، یہ کہنے میں کوئی توہین محسوس نہ کریں، بلکہ یہ علم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ فرشتوں نے وہی کیا کہ حضور والا ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، ان چیزوں کے نام ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے سکھایا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اب جب فرشتوں نے اپنی معذوری ظاہر کر دی تو رب تعالیٰ نے، چونکہ ان کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھایا تھا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اور پھر جب حضرت آدم سے فرمایا کہ آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیا تھا، حضرت آدم نے ان چیزوں کے ساتھ، لیکن جب حضرت آدم سے فرمایا، جب فرشتوں سے پوچھا تھا تو فرمایا تھا انبئونی، تم مجھے بتاؤ ان کے نام، لیکن جب حضرت آدم سے فرمایا تو ارشاد فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتاؤ۔ اور پھر حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتایا جو فرشتے جانتے نہیں تھے۔ تو ان آیات کی روشنی میں جو اہم چیز معلوم ہوئی وہ اللہ نے فرشتوں پر یہ بات واضح فرما دیا کہ حضرت آدم کو جو ہم اس زمین پر خلافت عطا فرما رہے ہیں، ان کو، ان کی نسل کو، اس کی وجہ یہ علم ہے جو ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے جو تمہیں نہیں عطا فرمایا۔ اور دوسرے
یہاں حضرت آدم کو سکھلانے والی ذات اللہ کی، اور ہاں فرشتوں کو ان کا علم بتلانے والے حضرت آدم علیہ السلام۔ گویا ان آیات کی روشنی میں ہم بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ معلم آدم جو ہیں وہ اللہ کی ذات ہے، حضرت آدم کو سکھانے والی اللہ کی ذات، اور معلم الملائکہ فرشتوں کو ان کے نام بتانے والے جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ علم جو ہے وہ اللہ کی کتنی بڑی عطا اور بخشش ہے انسانیت کے لیے، اور اسی علم کا خزانہ یہ القرآن ہے جو وحی ربانی کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل فرمایا گیا۔ ہم جب اس کتاب کی روشنی میں علم کو کسی درجے میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس وقت ہمارے سامنے یہ بات کھلے گی کہ ان گنت وہ چیزیں جس سے دنیا ناآشنا ہے، اللہ نے اس کتاب کی روشنی میں انسانیت پر اس کو واضح فرمایا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔